کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی عالم کے پاس اسلام کی تبلیغ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام رسالت لے کر پہنچے ان کے پاس، اور اس سے جا کر کہا کہ آؤ ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤ۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اپنے مال میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بطور قرض حسنا عطا کرے۔ جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو اس یہودی عالم نے کہا کہ اے صدیق مجھے ایک بات بتا، جو تو آیت پڑھ رہا ہے اس کے مطابق معاذ اللہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی قرض دینا ہے تو پھر اس سے تو پتہ چلا کہ ہم غنی ہیں اور معاذ اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے بھی مانگ رہا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی نے ان جملوں کو برداشت نہیں کیا۔ آج ہمیں جو امن کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف امن کی بات کی جائے، اب صدیق کو یہی چاہیے تھا کہ ہنستے مسکراتے کہتے نہیں بس میں تو تبلیغ کرنے آیا ہوں، میں تو آپ کو یہ بتانے آیا تھا، میں تو مزید آگے کچھ نہیں کر سکتا تھا، بس جو پیغام میں نے دینا تھا وہ آپ کو دیا۔ نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی جوش میں آئی اور ایک تھپڑ رسید کیا اس یہودی عالم کو، اور ارشاد فرمایا اگر تمہارا اور میرا آپس میں معاہدہ نہ ہوتا تو میں اسی جگہ تیرا سر قلم کر دیتا۔ تو رب کے بارے میں گستاخی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ تعالیٰ فقیر ہے۔ یہ بات حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی۔ یہودی عالم شکایت لے کر آیا کہ آپ کے خلیفے نے، آپ کے صحابی نے، آپ کے غلام نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو بلایا اور فرمایا کہ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ حضرت صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس نے یہ گستاخی کی ہے، اس نے کہا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، وہ ہم سے قرضہ لے رہا ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، خود قرآن کہہ رہا ہے۔ اس نے قرآن کو سمجھا نہیں، اس کی تشریح کو سمجھا نہیں، تفسیر کو سمجھا نہیں، اور یوں اللہ کی گستاخی کرنے لگ گیا۔ میری غیرت ایمانی نے جوش کھایا اور میں نے اسے تھپڑ رسید کر دیا۔ جب یہ بات صدیق نے کہی تو میرے آقا نے فرمایا اب بول، کیا تو نے کہا ہے اس طرح؟ اب وہ یہودی عالم مکر گیا، اس نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ بات کبھی نہیں کی، صدیق جھوٹ بول رہا ہے، میں نے اس طرح نہیں کہا۔ اب رہا سوال یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودی کی بات مانیں یا اپنے صدیق اکبر کی بات مانیں؟ اب یہاں صدیق اکبر کی بات مانتے ہیں، یہودی خود کہہ رہا ہے کہ نہیں میں نے یہ بات نہیں کہی، صدیق اکبر معاذ اللہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں کہ رب کا قرآن بول پڑا، اللہ کا فرمان بول پڑا۔ ساری جگہ چپ رہ کر صلح کلی رہنے والوں، کان کھول کر سنو کہ غیرت ایمانی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ ہر جگہ میسڑیں بھر کے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنا یہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ اپنے اندر غیرت ایمانی پیدا کرو۔ میرا رب خود سکھلا رہا ہے، میرے رب نے ارشاد فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم البتہ تحقیق رب نے سنا ہے، اللہ نے سنا ہے۔ کیا سنا ہے؟ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اس نے کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے میں غنی ہوں۔ خود خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے، میرے محبوب نے فرمایا۔ اب بول کیا بولتا ہے؟ صدیق نے صحیح جگہ تھپڑ لگایا ہے۔ تو عزیزان محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جہاں بات غیرت ایمانی کی آئے، وہ جہاں بات رب کائنات کے ناموس یا رسول اکرم صلی اللہ